آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب مائیکل جے لوزیئر کی کشش کا قانون پر بات کرنے والے ہیں۔ اس کتاب میں ایک ایسا طاقتور فریم ورک دیا گیا ہے جو اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ بھئی زندگی میں مثبت تبدیلی لانا بعض اوقات اتنا مشکل کیوں لگتا ہے اور اسے آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ایک بنیادی سوال سے شروع کرتے ہیں۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو ہماری صلاحیتوں کو، ہمارے پوٹینشل کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے؟ ہر انسان میں آگے بڑھنے کی بے پناہ صلاحیت ہوتی ہے، لیکن اکثر ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجانی رکاوٹ کھڑی ہے۔ دیکھیے، ہم سب کے اندر قدرتی طور پر خود کو بہتر بنانے اور حالات کے مطابق ڈھالنے کی ایک گہری صلاحیت موجود ہے۔ یہی لچک، یہی اڈیپٹ کرنے کی صلاحیت اصل میں ہماری سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہاں پر دو قسم کے ذہنیت کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف ہے فعال یعنی پرو ایکٹیو لوگ جو دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، خود کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں اور ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف ہے رد عمل ظاہر کرنے والے یعنی ری ایکٹیو افراد جو اکثر ذمہ داری سے بچتے ہیں اور ایک ہی جگہ رک جاتے ہیں۔ اصل المیہ تو تب ہوتا ہے جب دقیانوسی سوچ اور جمود سچائی اور ترقی کی تلاش میں رکاوٹ بن جائیں۔ اس کی وجہ سے لوگ زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے جو بنیادی مہارتیں چاہیے ان سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو اگر پرانی سوچ ایک مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے؟ یہیں پر مائیکل جے لوزیئر ایک نیا راستہ بتاتے ہیں، اپنی سوچ کو تبدیل کر کے زندگی میں نئے امکانات پیدا کرنا۔ اور یہاں اس کتاب کا مرکزی خیال سامنے آتا ہے، جیسے کشش کا قانون کہتے ہیں۔ یہ اس نظریے پر مبنی ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی وائبریشن یا توانائی کو بدل کر اپنی مطلوبہ چیزوں کو اپنی طرف زیادہ اور غیر مطلوبہ چیزوں کو کم کھینچ سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ وائبریشن آخر ہے کیا اور یہ کام کیسے کرتی ہے؟ اس کا بنیادی اصول وائبریشن کا قانون ہے جو بتاتا ہے کہ کسی کی توانائی اس کی حقیقت کو کیسے شکل دیتی ہے۔ مائیکل جے لوزیئر اس کو بہت سادگی سے بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک یا تو مثبت یا منفی وائبریشن بھیجتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ہر لمحہ توانائی کے سگنل کائنات میں بھیج رہے ہیں۔ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یوں سمجھ لیں ایک بومرینگ کی طرح ہے۔ جو توانائی آپ کائنات میں بھیجتے ہیں وہی گھوم کر آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ بالکل سادہ سی بات ہے۔ تو یہ صرف کوئی فلسفہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک قابل عمل طریقہ ہے۔ آئیے اب اس عملی 3 قدمی ماڈل کو دیکھتے ہیں جس سے کوئی بھی جان بوجھ کر شعوری طور پر اپنی وائبریشن کو بدل سکتا ہے۔ اس کی بنیادی حکمت عملی بہت ہی دلچسپ ہے اور اس کا تعلق ہماری زبان سے ہے، یعنی جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں انہیں بدل کر ہم اپنی خارج ہونے والی توانائی کو بھی بدل سکتے ہیں۔ خاص طور پر ان الفاظ سے بچنا بہت ضروری ہے جن میں منفی مفہوم پایا جاتا ہے، جیسے مت، نہیں اور نہ۔ یہ الفاظ منفی توانائی کے اخراج کی وجہ بنتے ہیں۔ تو یہ رہا وہ 3 قدمی عمل۔ پہلا قدم ہے پہچاننا، یعنی جب بھی آپ یہ منفی الفاظ استعمال کریں تو اس پر غور کریں۔ دوسرا قدم ہے واضح کرنا، خود سے پوچھیں اچھا تو پھر میں اصل میں چاہتا کیا ہوں؟ اور تیسرا اور آخری قدم ہے تبدیل کرنا، یعنی اپنی خواہش کو منفی کے بجائے مثبت الفاظ اور احساسات کے ساتھ بیان کرنا۔ اور ایک بات اور، توجہ، تعریف اور شکر گزاری، یہ چیزیں مثبت توانائی کو آپ سمجھ لیں کہ کئی گنا بڑھا دیتی ہیں۔ یہ ایک ایمپلیفائر کی طرح کام کرتی ہیں جو مثبت وائبریشنز کو اور بھی زیادہ طاقتور بنا دیتی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس نقطۂ نظر کی عملی قدر کیا ہے؟ کتاب کے جائزے کے مطابق اس طریقے کو اپنانے کی لاگت اور اس سے ملنے والے انعام کا موازنہ کیسا ہے؟ اور نتیجہ بہت واضح ہے۔ اس حکمتی عملی کو اپنانے کی جو لاگت ہے یعنی کاسٹ، وہ بہت کم ہے، صرف تھوڑی سی توجہ اور کوشش۔ لیکن اس سے ملنے والا انعام ممکنہ طور پر بہت بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جائزہ نگار کے نزدیک یہ ایک سادہ لیکن بہت طاقتور خیال ہے۔ یہ کتاب نہ صرف پڑھنے میں آسان ہے بلکہ سوچ کے نئے دروازے بھی کھولتی ہے۔ اسے ذاتی ترقی کے لیے ایک مددگار ٹول اور ذہن کو بحال کرنے کی طرف ایک اہم قدم قرار دیا گیا ہے۔ تو آخر میں یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک اہم سوال پر لا کر چھوڑتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ اگر کسی کی وائبریشن بدل جائے تو اس کی زندگی میں کیا نئے اور مختلف نتائج آ سکتے ہیں۔ یہ ایک غور طلب نقطہ ہے۔